اللهم كل وليك الحجة الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا ناديا مظهر النجاة رضوانا لك في النبائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووسيج الرسول ووزير الرسول وباب ترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پر محمد وآل محمد دعائے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے پروردگار انہیں شفاعت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب فرمائے
میرے اللہ دنیا ہمیں وارث ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے، ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، جو مجلس کے سیکیورٹی کے لیے مختار فورس کے جوان ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز۔ یقیناً کافی دیر سے مجلس شروع ہے، آپ کے مزاج میں تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن اتنی تھکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ درود کی تلاوت بھی نہ کر سکیں۔ ایک دفعہ بآواز بلند با جماعت درود کی تلاوت کریں سب۔ اس سے بہتر اگر ممکن ہو سکے تو ایک دفعہ بہتر انداز میں بآواز بلند درود کی تلاوت کریں سب۔ توجہ گفتگو کا آغاز۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو حسین ابن علی کے مجلس کے فرش پہ بٹھا کے باحیثیت بنا دیا۔ یقیناً بس حکم تھا، وفا ہو گیا، بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، اور مجلس کے بعد وہ عبادت ہونی ہے کہ میرے عقیدے میں اس سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے وقت کے اندر مکمل سجدہ ذکر ادا ہو جائے۔ جملے کو بدل دیتا ہوں، دنیا والے کسی بڑے بندے کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں تو 6 دنوں تک لوگوں کو بتاتے ہوئے نہیں تھکتے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جتنا خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں حسین کی مجلس کے فرش پہ بٹھا کے نبیوں سے کندھے سے کندھا ملانے کا اذن عطا کیا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ کوشش کیجئے گا، میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں یہ جو آپ خطیب کے ساتھ ذاکر کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ پڑھنے والے پہ مہربانی نہیں ہوتی۔ میں یہاں سے اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا، اگر آپ وہاں سے اپنے عقیدے کا اعلان کریں گے تو بعد جماعت سجدہ ذکر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنا اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں جو صرف کل کے ماضی تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ وقت معلوم تک ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے۔ اس نعمت پہ جتنا خدا کا شکر ادا کریں۔ مجلس سال ثواب کی ہے، میں جملے کو بدل کے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وہ ہادی عطا کی ہیں جنہوں نے صرف اس دنیا میں مدد کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی مشکل کشائی کا یقین دلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات پہ تو مطمئن ہے۔ آج دنیا بے شک مضطرب ہو، ہم بڑے مطمئن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے نا، اور عنوان سخن قرار دیا ہے، شاید کچھ اور پڑھتا، ابھی کھڑا تھا تو ناظم ممبر صاحب نے 4 مصرے پڑھے، بس اس سے ایک مزاج بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 8 شوال قریب ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اسی تناظر میں گفتگو ہو جائے۔ خدا کا شکر ہے۔ مجھے نہیں پتا کون اس جملے پہ دعائیں پہنچائے گا ممبر تک۔ خدا کا شکر ہے۔ جس کے ذہن میں 8 شوال ہے، نہ جانے وہ کس انداز میں اس جملے کو محسوس کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہادی ایسے عطا کی ہیں جن کے وجود سے تو دور دنیا جن کی قبروں سے بھی ڈرا کرتی ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ دنیا جن کے مزارات سے بھی خوف زدہ ہے، دنیا جن کے روزوں سے بھی خوف زدہ ہے۔ اور آج کل تو یہ مولا کے ظہور کا وقت یقیناً قریب ہے کہ فیصلے ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ حق کہاں نظر آتا ہے، باطل کہاں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرد میدان اور رجل کرار کا ماننے والا کون ہے، اور ہر میدان سے فرار کا ماننے والا کون ہے۔ ان دنوں میں تو فیصلے ہوتے ہوئے دنیا
دنیا کو دکھائی دے رہے، اب کہاں چلے گئے وہ بندے؟ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی وہ ریاستیں، کہاں چلے گئے وہ سپر پاور قوتوں کا دعویٰ کرنے والے جو کل تک کہتے تھے ہم آرمی بنا رہے ہیں، ہم فورسز بنا رہے ہیں، ہم ہتھیار بنا رہے ہیں، ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں تاکہ ہم جو شیعوں کا بارواں امام آئے گا اس سے لڑ سکے، ہم اس لیے تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ ہم شیعوں کے امام زمان سے لڑیں گے، ہم اس لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جو جوان سوشل میڈیا چلاتے ہیں وہ خاموش رہ گئے مجھے دکھ ہوگا، ہم اس لیے تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ ہم شیعوں کے بارہویں امام سے لڑیں گے۔ میں نے کہا یہ تو آج کے دن میں دنیا نے فیصلہ دیکھ نہیں لیا کہ دنیا میں خود کو سپر پاور کہنے والوں کو مٹی سگا کے دنیا میں فیصلہ ہو گیا جب تم قائم کے نوکروں سے نہیں لڑ سکتے تو قائم سے کیسے لڑ سکو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فخر کریں دنیا، اللہ اکبر۔ میں تو یہ ابھی مٹیانی سے مجلس پڑھ کے نکلا ہوں، راستے میں سوشل میڈیا دیکھتا چلا رہا تھا، اللہ اکبر، لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی پاکستان میں رہنے والوں کی، چونکہ اب دنیا ان سے کرے گی سوال۔ تو دیواروں پہ لکھتے تھے کہ یہ شیعہ کافر ہے، اللہ اکبر، پھر جب تمہارے چودھری تمام مسلمان ممالک خاموش بیٹھے تھے، کافروں سے لڑ تو یہی شیعہ ہی رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ لڑے؟ جس امام کا لقب ہی معین الضعفاء والفقراء، جو کائنات کے ہر ضعیف کی مدد کرنے والا، اللہ اکبر، تو کائنات کے ضعیفوں کی مدد پھر اسی کی دھرتی سے نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ میں نے کہا دنیا کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، اور پھر ہم دنیا کے لیے آج دنیا کو یہ کہنے کے لیے حق بجانے میں کہ ہمیں بتاؤ کہاں گئے تمہارے وہ بادشاہ، کہاں گئے تمہارے وہ شہنشاہ جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا کہ کہیں علی ولی اللہ چھپ جائے، کہیں حسین کی عزاداری مٹ جائے، وہ کہاں چلے گئے؟ جنہوں نے کربلا میں حسین کے روزوں پہ ہل چلا دیا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ جو جاہل یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بقی کے روزے گرا دیے تو دنیا والوں کی نظر سے بقی والوں کی عزت اور مقام ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو تجھے بھی پتا تھا، کربلا میں لوگ مریضوں کو شفا دلاتے، اگر بقی بنا رہا تو فاطمہ کی قبر پہ مردے زندہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، خوشی ہوئی ہے، مشکل کو آپ موضوعات پہ بول رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمادہ کریں خود کو، 8 سوال، کوئی ماتمی گھر میں نہ بیٹھے، نکلے، یہ سیدہ کا قرض ہے آپ کے اوپر، دنیا کو بتائیں بطول کے حق کی حمایت میں بولنے والے ابھی موجود ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ خدا قرآن میں آواز دے کے کہتا ہے ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع کیا، کیوں معلوم؟ اس لیے تاکہ اللہ اکبر وہ ظاہر ہو جائے جو عیسائیوں کے عبادت خانوں کو بھی مسمار کرنا چاہتے ہیں، جو ان مسجدوں کو بھی گرانا چاہتے ہیں جہاں سب سے زیادہ خدا کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر، جہاں سب سے زیادہ خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، روکو، اللہ اکبر، ابھی تک دنیا کو ذکر خدا کی معرفت کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ابھی تک ذکر خدا، چلیں جن کے لیے ابھی تک کی مشکل بات تھی نا ان کے لیے آسان سے، ابھی تک ذکر خدا کی معرفت ہی نہیں ہے لوگ، یہی وجہ ہے آپ کے بچوں نے علماء خطبہ ذاکرین سے سن رکھا ہے۔ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے، بلکہ میں ایسے کہوں نماز خود نماز ادا کر رہے۔ اللہ اکبر، یا وہ دروازہ کھلا جسے زید دیتا کہ وہ خدا کے گھر میں کھلے۔ میرے مولا حسین چلتے ہوئے آ کے پشت رسول خدا پہ بیٹھ گئے، اپنے علماء خطبہ ذاکرین سے سنا کہ نبی نے سجدہ ذکر کو طول دیا، نبی نے سجدہ ذکر کو طویل کیا۔ ویسے 3 دفعہ پڑھتے، 7 دفعہ پڑھتے، 13 دفعہ پڑھتے، نبی طویل کرتے چلے
گئے. اب پیچھے عالم کیا تھا؟ ذرا اس نقشے کو تو دنیا ذہن میں بسائے. سامنے کھڑے مصطفیٰ، سجدے میں ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی پشت پہ بیٹھے حسین، پیچھے ہے صحابیوں کی صفیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی میں نے حیدرآباد مٹیاری میں یہ جملہ دوپہر میں کہا ہے، یہاں سے کوئی 3-4 گنا زیادہ اجتماع تھا، اور جس رنگ میں انہوں نے وصول کیا وہ دعائیں ذہن میں مجھے نہیں پتا. 5 بندوں کے چہروں پہ دعائیں سجائے میں جملے کا حق ادا سمجھوں گا. اللہ اکبر. پشت پہ بیٹھے حسین، مصطفیٰ سجدے میں، پیچھے صحابی کھڑے نماز کے. اللہ اکبر. سجدے میں بیٹھے. یا اچانک صحابیوں نے سوچا یہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہوا؟ کتاب والا لکھتا ایک صحابی نے سر اٹھایا، سامنے دیکھا، نظر پڑی حسین، زبان سے بے تحاشا حسین. پھر سر سجدے. پھر دوسرے صحابی نے سر اٹھایا، دیکھا حسین. پھر سر سجدے. پھر تیسرے صحابی نے سر اٹھایا، دیکھا، نظر پڑی، زبان سے نکلا حسین. پھر سر سجدے میں. اللہ اکبر. میں نے کہا مالک یہ تو تیرا وہی حبیب ہے جسے تو قرآن میں کہتا ہے رات کو قیام کم کیا کر، تیرے قدموں میں بلم آ جاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج اتنا سجدہ طویل کیوں کرا رہا؟ عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئے. دیکھ نہیں رہے میرے محمد کے صحابی سجدوں میں حسین حسین کر رہا ہے. اکبر. میرے محمد کے صحابی سجدوں میں حسین حسین. اللہ اکبر. وہ رات بڑی مشکل گزاری مسلمان. اگلا دن کتاب والا لکھتا ایک صحابی کا نام حضرت ابو سعید خدری، وہ آ کے نبی کے سامنے بیٹھے. 3 دفعہ کروٹ بدلی ابو سعید خدری. نبی نے دیکھ کے کہا ابو سعید کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھ کے کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا تھا، خدا ارشاد فرمایا کہ خبردار اپنی اولاد کو ذکر خدا میں تبدیلی نہ کرنے دیں. اپنی اولاد کو ذکر خدا میں تبدیلی نہ کرنے دینا. آپ توجہ میری طرف کریں. اپنی اولاد کو ذکر خدا میں. منبر کے آس پاس بیٹھے لوگ سدھر جاتے ہیں نا تو اسلام میں یہ عالم ہی نہیں. اللہ اکبر. جو پہنچ رہے ہیں اللہ اکبر، جو پہنچ رہے اللہ اکبر. بہرحال توجہ میری طرف ہے. ابو سعید خدری نے دیکھ کے کہا آپ نے کہا تھا کہ خدا ارشاد فرماتا اپنی اولاد کو ذکر خدا میں تبدیلی نہ کرنے دیں. نبی نے کہا تو پوچھنا کیا چاہتے؟ دیکھ کے کہتا یا رسول اللہ کل آپ ذکر خدا کر رہے تھے، آپ کا بیٹا حسین آ کے آپ کی پشت پہ بیٹھا تھا، آپ نے اپنے بیٹے حسین کی وجہ سے خدا کے ذکر میں تبدیلی کر دی، یا رحمت کے ماتھے پہ جلال آیا. نبی نے دیکھ کے کہا ابو سعید تمہیں کس نے کہا کہ کل میری پشت پہ میرا بیٹا بیٹھا تھا؟ کل میری پشت پہ محمد کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا ذکر بیٹھا تھا. اللہ اکبر. کل میری پشت پہ میرا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا ذکر بیٹھا تھا. حسین ذکر پروردگار. اللہ اکبر. دنیا کو ذکر خدا کی معرفت کہاں ہے؟ اللہ اکبر. ذکر خدا کی معرفت کہاں ہے؟ حرم خدا کی معرفت کہاں ہے؟ اللہ اکبر. دنیا جاہل ہے جو یہ سمجھ رہی ہے. میں نے کہا دنیا نے کیا کوششیں نہیں کی. علی کوئی ووٹوں سے بنا ہوا امام تھوڑی ہے. علی کوئی الیکشن سے بنا ہوا پیشوا تھوڑی ہے. علی بے نیاز اللہ کا بے نیاز نمائندہ ہے. اللہ اکبر. تم نے علی کو قیاس کیا تو اپنے کسی پیر پہ. تم نے علی کو قیاس بھی کیا تو اپنے کسی پیر پہ کیا. میں نے کہا جاہل ڈنکے کی چوٹ پہ یہ عقیدہ رکھتے مصطفیٰ مولا کے علاوہ ہم آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو بھی اپنے علی کے برابر نہیں سمجھتے. شاید کسی چہرے پہ سوالیہ نشان آ جائے یہ کیا کہہ دیا شیعوں کے خطیب نے کہ نبیوں کو علی کے برابر نہیں سمجھتے. میں نے کہا نہیں، ابو البشر پہلا اللہ اکبر حجت خدا بن کے خلیفۃ اللہ بن کے دنیا پہ آئے. حضرت آدم 2 بیٹے، ایک شہید ایک قاتل. اکبر. آدم علی کی برابری کیسے کرے؟ 2 بیٹے، ایک شہید ایک قاتل نظر آتا. علی کو 2 بیٹے، دونوں جوانان جنت کے سردار دکھائی دیتے. اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کہاں صدقے میں توبہ قبول کروانے والا, کہاں وہ جس کے صدقے میں توبہ قبول ہو. اللہ اکبر. کہاں وہ جس کے صدقے میں توبہ قبول ہو. یہی تو وجہ ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ سر اٹھائیے گا. اللہ اکبر. آدم نے انہی کے نام کا وسیلہ دے کے ہی تو خدا سے بخشش طلب کی ہے, انہی کے ناموں کے سہارے پہ تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. اگلی حجت حضرت نوح علیہ السلام. سوچو وہ بھی خائنہ. کچھ کہہ رہا ہوں یار, سو جاؤ. ایک کا دروازہ بجا کے دو. خبردار میرے شوہر کا ساتھ نہ دینا. نوح کی سوچا, نوح کی دشمن نظر آتی ہے. علی کی سوچا, حجاب پروردگار دکھائی دے. اللہ اکبر. علی کی سوچا, حجاب پروردگار دکھائی دیتی ہے. علی کی سوچا, سر توحید دکھائی دیتی ہے. اور نوح ہے کشتی بنانے والا. علی ہے جس کے وسیلے سے کشتی کنارے پہ پہنچے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہوا میں بات کر دی کہ علی کے وسیلے سے نوح کی کشتی کنارے پہ پہنچی تھی. میں نے کہا ہوا میں بات تھوڑی کر رہا ہوں. آج کل جوان یہ رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک موبائل ہاتھ میں لے کے سوشل میڈیا چلاتے نا. انہیں کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ کبھی ان موضوعات کو بھی دے دیا کرو, نہ جانے کتنا معرفت کا سفر طے ہوگا. آج رات ہی بیٹھو, موبائل کھول لینا, اس میں گوگل کر کے دیکھ لینا. آج بھی اللہ اکبر روس میں ایک بہت بڑے میوزیم میں وہ کشتی کا ٹکڑا لکڑی کا موجود ہے جس کو نسبت ہے نوح کی کشتی کے ساتھ, جس کو نسبت ہے نوح کی کشتی کے ساتھ. آج بھی وہ ٹکڑا اگر دیکھ لیا جائے نا, یہ انگریز نے میوزیم میں رکھا ہے, اس کے نیچے لگایا ہے کاغذ, اس پہ لکھا ہے عبرانی زبان میں کوئی کلمہ. انہوں نے عربی عبرانی زبان کے ماہرین کو بلایا کہ ذرا ترجمہ تو کر کے دو. یہ آخر نوح کی کشتی پہ یہ لکڑی پہ عبرانی زبان میں لکھا جائے. انہوں نے انگلش میں ترجمہ کر کے نیچے لکھ دیا, او اللہ keep my hands. اللہ اکبر. In the names of محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. اے میرے اللہ میرے ہاتھوں کو تھام دے. تجھے محمد کا واسطہ, تجھے علی کا واسطہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تجھے حسن اور حسین کا واسطہ. میں نے کہا یہی تو وجہ ہے جو کل وسیلے سے پار ہونے والی کشتی میں سوار ہو, جب وہ نجات پا جاتا ہے تو جو حسین کا ماتمی ہو کے حلقے میں آ جائے. کے حلقے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نجات پائے بغیر رہ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کس حجت خدا کا نام ہے. اللہ اکبر. موسیٰ طور پہ گفتگو کرنے جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا وہ کلام پروردگار. آج تک دنیا کے سب سے بڑا سورس آف ہدایت جو ہے نا, دنیا سے پوچھا جائے ہدایت حاصل کرنے سب سے بڑا ذریعہ ہر کوئی کہے گا قرآن. اللہ میں نے کہا ہر کتاب کے 2 وجود ہوتے. کون سے؟ ایک وجود مکتوبی, ایک وجود ملفوظ. ایک کسی کتاب کو لکھا جاتا ہے, ایک اسی کتاب کو زبان سے پڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک کسی کتاب کو قرآن ہے نا, قرآن یا لکھی ہوئی آپ کے پاس موجود ہے یا مکتوبی صورت میں یا ملفوظی صورت میں آپ تلاوت کر رہے ہوتے. میں نے کہا علی کو چھوڑ کے میں دیکھتا ہوں دنیا قرآن سے ہدایت لیتی کیسے. اگر کوئی چیز لکھی جائے تو کس سے لکھی جاتی ہے؟ ہاتھ سے. اللہ اکبر. قرآن ہے کلام پروردگار, پھر وہ خدا کا ہاتھ دکھا جس سے خدا قرآن لکھ رہا تھا. اگر کوئی چیز کوئی کلمہ بولا جائے تو بولا جاتا ہے زبان سے. بولنے کے لیے زبان کی ضرورت, لکھنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت, بولنے کے لیے زبان کی ضرورت. میں نے کہا پوری رات ہل کے قرآن پڑھنے سے ہدایت تھوڑی ملتی ہے. نہ پڑھنے والے کو پتا کہ کیا پڑھو, نہ سننے والے کو پتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. علی کے دروازے پہ آؤ گے تو قرآن ہدایت کرے گا. میں نے کہا وہ لکھنے والا ہاتھ بھی علی ہے, وہ بولنے والی زبان بھی علی.
اکبر، وہ لکھنے والا ہاتھ، وہ بولنے والی زبان. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں تو علی کو چھوڑ تو قرآن پڑھ ہدایت کیسے، علی کو چھوڑ تو مصلی پر. میں دیکھتا ہوں مصلی تیری عبادت کو قبول کر. ابھی ماہ رمضان گزرا، اس میں آپ نے ایام عزائر نبیہ گزارے، آپ نے ذاکر خطیب عالم سب سے سنا کہ میرے مولا علی 19 رمضان کو چار نماز عبادت پہ آئے، مصلی پر میرے مولا علی کھڑے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید اتنی شاندار سماعت ہے پھر کبھی میسر آئے. علماء بیٹھے ہیں، نوحہ خان بیٹھے ہیں، زائرین بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، ماتمیوں کی اکثریت ہے میرے سامنے. مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو وصول کیسے کریں گے. 19 رمضان میرے مولا علی چار نماز عبادت پہ آئے. ابن ملجم تلوار لے کے چلا. وہ یہ سوچ رہا تھا اگر کوئی نماز پڑھو اور اسے زخمی کر دیا جائے تو نماز بھی بھول جاتا ہے، وہ مصلی بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ یہ سوچ رکھ کے تلوار لے کے آیا، آج علی کو مصلی سے دور کر دوں گا. ادھر اس نے علی کے سر پر ضرب ماری. علی نے مصلی تو نہیں چھوڑا بلکہ مصلی خون میں رنگین تھا. علی کامیابی کا اعلان کر رہا تھا، علی کامیابی کا اعلان کر رہا تھا. فزت برب الکعبہ. سنو، مصلی پہ زخمی ہوں لیکن کامیاب ہوں، لیکن کامیاب ہوں. عجب نہیں کہ اس مصلی عبادت نے کہا یا علی تیرے میرے رشتے کے ساتھ کیا کہنے. ملجم ابن ملجم آیا تھا کہ تجھے مجھ سے دور کر دے، تو نے زخمی ہو کے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اب میں مصلی بھی آپ سے وعدہ کر دو قیامت تک کوئی کھڑا ہو جائے اگر تیری ولایت ہوئی تو عبادتیں قبول کرنے کے لیے بھیجوں گا. اگر دشمنی علی میں کوئی کھڑا ہو جائے اترنے سے پہلے آجر نہیں بلکہ لعنت ہی میسر ہے. ایسے نہیں آخری بندے تک مل کے ہے بری. اللہ لگائیں دارہ باجر شرما کیوں رہے بھائی. اللہ یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علی نے مسلسل عبادت سے وہ رشتہ استوار کیا. اشارہ کیا تھا، میں نے کہا علی کو چھوڑ کے، میں سمیٹ بھی رہا ہوں گفتگو کو، علی کو چھوڑ دنیا جائے گی کا. حدیث وہ پڑھ رہا ہوں، مرضی کے عالم سے پوچھ لیجیے کہ یہ حدیث مستند ہے کہ نہیں. اگر سامنے سے جواب آئے نا کہ یہ حدیث شیعہ فقہ میں مستند نہیں ہے، واللہ ممبر پہ اس کا نقلیہ نہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. معصوم فرماتا اگر کسی تین عقیدوں پہ ایمان نہیں ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا. مولا کون سا تین عقیدہ کا پہلا عقیدہ عقیدہ معراج، دوسرا عقیدہ سوال منکر و نکیر فی القبر، مولا تیسرا عقیدہ کہ ہماری شفاعت. معصوم فرماتے جو ان تین عقیدوں پہ ایمان نہیں وہ کچھ بھی ہے، شیعہ نہیں. میں نے کہا دنیا جائے گی کہاں. معراج میں بھی دیکھو تو علی نظر آتا، اللہ اکبر. قبر میں بھی دیکھو تو علی دکھائی دیتا ہے، اللہ اکبر. شفاعت میں بھی دیکھو تو شافی محشر علی دکھائی دیتا ہے. یہی تو وجہ آپ نے بچوں نے، آپ کے بچوں نے خمسے اشرے سن رکھے معراج کے موضوع کے اوپر. اللہ اکبر. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. جہاں جہاں سے نبی گزرے، جس آسمان سے نبی گزرے، فرشتے آتے تھے، سلام کرتے تھے، سلام کر کے ایک لفظ کہتے مرو بہا علی. ابھی ابھی آپ کے بھائی علی گزر کے گئے. اللہ اکبر. ابھی ابھی آپ کے بھائی علی، ابھی ابھی آپ کے بھائی علی گزر کے گئے. اللہ اکبر. میرا جو آپ نے علماء خدا ذاکرین سے سن رکھا ہے بس دوہرا کے گفتگو کو آگے بڑھانے لگو، اس سے زیادہ جلدی میرے بس میں نہیں ہے. نبی نے خیبر میں اعلان کیا جو مجھے سب سے پہلے علی کے آنے کی خبر میں محمد اعلان کر، وہ جو مانگے گا میں مصطفیٰ سے عطا کروں. مشرق دوڑا، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، ضعیفی کے عالم میں سب کمر پہ ہاتھ رکھے عرش کی جانب دیکھ. کسی نے دیکھ کے کہا سلمان کہیں بڑھاپے کی وجہ سے عقل تو نہیں چلی جائے.
सलमान देख के कहता है तुम उस अली को जानते हो जो सिर्फ जमीन के रास्तों से वाकिफ है, मैं उस अली को मानता हूँ जो अर्श के रास्तों से वाकिफ है। अल्लाह अकबर। इधर अली की सवारी को देखा, दौड़ता हुआ नारे लगाता हुआ सलमान आया, या रसूल अल्लाह अली आ गए, या रसूल अल्लाह अली आ गए। कहा ठीक है सलमान, हम अपना वादा पूरा करें। इधर मेरे मौला अली आए, नबी को सलाम किया, नबी से अलम लिया, खैबर के किले की जानिब गए। खैबर आपके बच्चों ने सुन रखी है, मरहब का सर कलम कर दिया, खैबर का दर उड़ा दिया, मुसलमानों के फाके खत्म हो गए। इधर खैबर फतह करके शाम को अली बैठे, कदमों में आके सलमान बैठा। मेरे मौला अली ने कहा सलमान मैंने सुना कल मेरे भाई मुस्तफा तुमसे एक वादा किया था। कहा यार? कहा क्या वादा किया था? कहा जो मैं मांगूंगा मुस्तफा मुझे अता करे। अली बादशाह देख के कहते सलमान क्या सोचा है, क्या मांग रहे हो मेरे भाई से? देख के कहा या अली इसी बात पे तो परेशान, क्या मांगो? जन्नत मांगो। जबकि नबी पहले फरमा चुके दुनिया जन्नत के इंतजार में, जन्नत मेरे सलमान के इंतजार में। अल्लाह अकबर। क्या मांगू? नबी ने ईमान के 10 दर्जों के मेंबर पे बिठाया। अल्लाह अकबर। हसनैन मुझे ना कहते, मिन्ना अहलल बैत का तमगा मेरे गले में, मांगो क्या? अली बादशाह देख के कहते मैं मुश्किल हल करूं? हाथ बांध के कहता है आप ही तो मुश्किल कुशाए कायनात है। मेरे मौला अली ने कहा तुम्हें याद है मेरे मौला मुस्तफा ने कहा था जब मेराज पे गए थे ना नबी, वहां 70,000 राज की बातें हुई। देख के कहता है हाँ या अली मुझे याद है। मेरे मौला अली देख के कहते उन 70,000 राजों में एक राज क्यों नहीं पूछता मुस्तफा? अकबर। कदमों पे हाथ रख के कहता है या अली आपका शुक्रिया। अगले दिन बज़म सजी, मालूम क्या? सामने साहब, मिंबर पे मुस्तफा, कदमों में सलमान, नबी के कंधे के साथ खड़े अली। अल्लाहु अकबर। सलमान हाथ बांध के कहता है या रसूल अल्लाह आपने वादा किया था। मांग सलमान, क्या मांगते हो? सलमान हाथ बांध के कहता है 70,000 मेराज के राजों में एक राज तालीम करें ना। नबी ने सलमान को देखा, फिर मुड़ के अली को देखा, देख के कहा सलमान ये सवाल तेरा तो नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। सलमान तेरे सिखाने वाले के भी क्या कहने, लेकिन मैंने वादा किया था ना मैं तुम्हें राज बता नहीं रहा बल्कि दिखा रहा हूं। राज दिखा दे या रसूल अल्लाह, राज दिखा रहे। कहा वैसे खुदा और मेरे दरमियान राज था लेकिन मैंने तुझसे वादा किया था। बस समेट दी गुफ्तगू काफी बढ़ गया। अल्लाह अकबर। मैं उन 70,000 राजों में से एक राज सलमान तुझे दिखा रहा हूँ। कहा या रसूल अल्लाह इनायत फरमाए। कहा वो सामने पहाड़ देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह। कहा इसके ऊपर चले जाओ, तुझे एक बड़ा पत्थर नजर आएगा, उस पत्थर को हटाना, तुझे नूर के जीने नजर आएंगे। इससे ज्यादा जल्दी बस में नहीं, वल्लाह सिर्फ ये एक राज तफसील से पढ़ा जाए ना आधा घंटा चाहिए, मैं आधे मिनट में दोहरा के आगे बढ़ने लगा। अल्लाह अकबर। सलमान जैसे वहां पहुंचा, पत्थर हटाया, उसे नूर के जीने नजर आए। सलमान जीने उतर चला गया। सलमान कहता मैं जैसे पहुंचा मैंने देखा एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दे रहा था। मैं उस शहर में दाखिल हुआ, मैं उस शहर के एक मोहल्ले से गुजरा, एक गली में पहुंचा। मस्जिद शिया बनाए, सुन्नी बनाए, देवबंदी बनाए, अहले हदीस बनाए, हर मस्जिद का एक मेहराब देखा होगा आपने। सलमान कहता है मैं जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ मुझे उस मस्जिद के 1000 मेहराब नजर आए, मुझे उस मस्जिद के 1000 मेहराब नजर आए। बोलो या सारे चुप कर जाओ। सलमान कहता है मुझे मस्जिद के 1000 मेहराब नजर आए। सलमान कहता है अब जो करीब हुआ हर मेहराब में अली खड़े थे, हर मेहराब में अली खड़े थे, हर मेहराब में अली खड़े थे। इतने में अली मिंबर पे देख के कहा यूहन्ना सुनो, अना अव्वल, अना आखिर, अना ज़ाहिर, अना बातिन, मैं खुदा की सिफात कामिला का मज़हर हूं। और सब गौर से सुनो, और ये जो सुकून के पीछे सलमान खड़ा ना वो भी अली की बात गौर से सुने। सलमान कहता है मेरे जिस्म में कब कभी आई, मैं दौड़ा उस शहर से बाहर, जीने चढ़ता हुआ, पहाड़ से उतरा, हाँफता हुआ, नबी की खिदमत में आया। देखा तो अली मोहम्मद के कंधे के साथ खड़े। देख के कहता है मैं अली के कदमों में गिरा। देख के कहता है या अली बताए तो सही आखिर आप है कौन? अली ने कहा मैं खुदा की सिफतों का मज़हर हूं। बस एक फर्क महफूज रखना, मैं उसका अब्द हूं, वो अली का माबूद है। अल्लाह में भी अली दिखाई। अल्लाह समेट दी गुफ्तगू, अगला की
عقیدہ سوال منکر کل کا اللہ اکبر کوفے کا شہر میرے مولا علی کے پاس ایک سائل ہے تاریخ نے اس کا نام لکھا سائل جیسے آیا نا میرے مولا علی کو دیکھ کے کہتا یا علی 20,000 درہم کا بکرا عطا کر دے میرے مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا علی کوفہ کے مشہور تاجر کے دروازے پر جس کا نام کتابوں میں تھا احمد کوفی علی نے دیکھ کے کہا احمد کوفی سے 20,000 درہم چاہیے کہ کہتا مولا 40 دے دے علی نے کہا نہیں 20 چاہیے وہ کھیا 20,000 درہم لائے احمد کوفی نے اس سائل کو دیے علی مولا دیکھ کے کہتے ہیں لیکن اس کا بدلہ ملے کہ کہتا یا علی میں نے بدلہ مانگا تو نہیں علی نے کہا میں دینے جو آئے کہ کہتا یا علی کیا بدلہ عطا کر رہا ہے علی بادشاہ نے کہا سن اس سائل کی یہ صدا پوری کرنے کے بدلے علی تیری 7 نسلوں کی شفاعت اللہ اکبر علی بادشاہ دیکھ کے کہتے ہیں اب گھر جا کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ علی تیری جنت تجھے اپنے ہاتھوں سے تحریر کر کے دیکھ کے کہتا ہے مولا لسان اللہ کی زبان پہ یقین کامل ہے علی نے کہا حکم دے رہا گھر گیا کاغذ اور قلم لایا میرے مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھی اپنے ید اللہ ہاتھ سے مہر لگائی وہ جنت کی تحریر احمد کوفی کے ہاتھ پہ دی علی سائل کو واپس لے کے چلے ابھی محلے سے گزر رہے تھے اس کا بیٹا دوڑتا ہوا روتا ہوا علی کے پاس آیا یا علی میرا باپ آپ سے مل کے گیا ہے گھر پہنچا ہے پلنگ پہ سویا ہے اس کی نبض بند ہو گئی اس کی روح پرواز ہو گئی وہ دنیا سے چلا گیا علی مسکرا کے کہتے ہیں پتا تھا مجھے اسی لیے تو خوشخبری سنانے آیا تھا اللہ اکبر معلوم تھا علی کو اس لیے تو علی اسے جنت کی بشارت دینے آیا تھا دیکھ کے کہا یا علی پھر ایک مہربانی کرے نا میرے باپ کا جنازہ پڑھا علی نے کہا ہم آ جائیں علی نے جنازہ خود پڑھا قبر میں اتارا وہ کیا لمحہ ہوگا جب علی سرہانے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے یاد رکھنا ابھی فرشتے آئیں گے انہیں بتانا میرا پہلا امام علی ہے انہیں بتانا میرا پہلا امام علی ہے تعویذ قبر بند ہوا احمد کوفی کا بیٹا بیٹا رو رہا تھا میرے مولا علی نے قریب بلا کیوں رو رہا دیکھ کے کہتا یا علی نہیں معلوم میرے باپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی علی بادشاہ نے دیکھ کے کہا دکھاؤں کہ تیرا باپ اس وقت کی حالت میں دیکھ کے کہتا یا علی عنایت فرمائے میرے مولا علی نے اپنا ید اللہ ہاتھ اوپر کیا دیکھ کے کہا دیکھ میری ہتھیلی میں اب تو دیکھا قبر کا تعویذ بند ہے اس کا باپ بیٹھا ہے فرشتے سوال کر رہے چہرے پہ پریشانی آئی اچانک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی اللہ اکبر یا علی کے قدموں پہ گرا علی نے دیکھ کے کہا ابھی تو پریشان تھا اب مسکرا کیوں رہا ہے دیکھ کے کہتا یا علی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی یہاں ہتھیلی میں دکھا بھی آپ رہے میرے باپ کی قبر میں سرہانے بھی آپ کو دیکھا یہاں بھی آپ یہاں بھی آپ تیسرا عقیدہ ان کی شفاعت مانتے ہیں گنہگار خطا کان ہے منزہ الخطا نہیں معصوم نہیں اللہ اکبر خطائیں ہیں لیکن ایک اطمینان ہم نے کبھی علی کے اختیار میں شک نہیں کیا ہم نے کبھی علی کی ولایت میں نہیں سوچا اب پھر جب میزان پہ پہنچیں گے لاوارث تھوڑی ہے اللہ اکبر علی پہلے مشکل کشائی کے لیے موجود ہوں گے بارگاہ کا نام علی ولی اللہ نہ ہوتا میں یہ روایت نہ پڑھتا روایت پڑھ کے اسی پہ گفتگو سمیٹنے لگا اللہ اکبر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ترازو جس میں عمل تولے جائیں گے زوار صحیح دنیا سمجھتی ہے وہ کوئی لکڑی کا ترازو ہوگا وہ کوئی لوہے کا ترازو ہوگا کسی نے سوچا وہ کوئی کمپیوٹرائز انسٹرومنٹ ہوگا جس میں لوگوں کے عمل تولے جائیں گے معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ ترازو کیا ہے جس میں لوگوں کے عمل تولیں گے امام نے کہا اس ترازو کو میرے دادا علی کی ولایت کہا جاتا ہے اس ترازو کو میرے دادا علی کی ولایت کہا جاتا ہے دنیا چاہے کتنے عمل لے کر آئے خدا تولے گا علی کی ولایت کے ترازو میں اگر ان میں علی کی ولایت ہوئی تو وہ عمل قبول ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر علی کی دشمنی ہوئی تو وہ نعابدوں کے منہ پہ مار دیے جائیں اللہ اکبر خدا سے غضب کے علاوہ آخرت کی بخشش چاہتے ہو تو سب سے بڑا وسیلہ دنیا میں مصطفیٰ کی بیٹی
اللہ اکبر. کوشش کرنا بالخصوص میرے سامنے جتنے سید بیٹھے بالخصوص ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا، آپ کے ہمارے دادا کے روزے کی کوئی باہر والی دیوار کی ایک اینٹ نکال دیں، ہم مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں، اور جس کی نسبت کی وجہ سے لوگ ہمارے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، اس نسبت کا نام بطول ہے. کوشش کیجئے گا کوئی سید، کوئی ماتمی، کوئی نوحہ خان، کوئی عزادار 8 شوال کو خاموش نہ رہے، جس رنگ میں ہو سکے دنیا کو بتائیے گا بطول کے حق کے لیے بولنے والے ابھی موجود. اللہ اکبر. آج بھی لوگ جنگ کر رہے ہیں محمد کی بیٹی سے. اللہ اکبر. امام کعبہ ہے تو اس کے کپڑوں کو چومتا ہے، اور جس کی وجہ سے کعبہ کی عزت ہے اس کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں. 8 شوال کو 3 جمادی ثانی کی طرح منا. ایک لکھنؤ کے عالم کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ دیکھ کے کہتا تھا لوگوں 10 محرم اور 8 شوال میں ایک فرق تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آپ نے محسوس کر لیا نا تیرے آنکھوں کے وضو کے لیے جملہ کافی ہے. اس لکھنؤ کے خطیب نے کہا 10 محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، 8 شوال کو مہدی کے سامنے بطول کی قبر پہ بلڈوزر چلائے. اجرکم علی سیدہ. نہ جانے کیسے اللہ اکبر برداشت کیا ہوگا سیدہ کے بیٹے نے. اللہ اکبر. ان دنوں میں تنہائی میں بیٹھ کے روتی آنکھوں سے کہنا میرے اللہ اسے بھیج جس نے دادی کا روزہ تعمیر کر، میرے اللہ اسے بھیج جس نے وکی کو آباد کر. اجرکم علی سیدہ اجرکم علی سیدہ. آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اکثریت میرے سامنے ماتمیوں کی ہے نا. کسی شاعر نے کیا ایک بند میں، ایک شعر میں، ایک مصرے میں مصائب سمیٹا ہے. وہ بطول کی غربت لکھتے ہوئے کہتا ہے کیا اس کی غربت لکھوں جس کا آج تک پہلو بھی شکستہ ہے اور بطول کی تربت بھی شکستہ. اجرکم علی سیدہ اجرکم علی زہرا. اللہ اکبر. عزادارو یہی وجہ ہے آج بھی جائے نا اللہ اکبر ہم باپ دادا کی قبروں پہ روشنیاں کرتے ہیں نا. آج بھی جب زائر مدینے جاتا ہے نا، اواتمی مدینے جاتا ہے نا، وہ جیسے مدینے پہنچتا ہے وہ نبی کے روزے میں داخل ہوتا ہے، محمد کے روزے کی روشنیاں دیکھتا ہے، نبی کے روزے کی تزئین و آرائش دیکھتا ہے، مصطفیٰ کے روزے کی خوشبوؤں کو محسوس کرتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے جب باپ کا دربار اتنا عالی شان ہے تو ضرور محمد کی بیٹی زہرا کا بھی روزہ اتنا شاندار ہوگا. لیکن جب وہ محمد کا سلام کر کے بقی کے سامنے سے گزرتا ہے نا اللہ اکبر ماتمی رو کے پوچھتا ہے بتاؤ محمد کی بیٹی کا روزہ کہاں؟ روزہ دا اللہ اکبر. زائرین روتے ہوئے ماتم کر کے کہتے ہیں تیرا اپنا نصیب روزہ تو نہیں، وہ جو کچھ پتھر نظر آ رہے ہیں وہ حسین کی زخمی ماں کی قبر. اللہ اکبر. وہ عالیہ کی پردہ دار ماں کی قبر. اجرکم علی سیدہ. آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو دنیا کہتی ہے تم شیعہ روتے ہو. میں نے کہا یہ پوچھو مر کیوں نہیں جاتے؟ ایسے دنیا میں کسی کے بیٹوں کو بھی نہیں مارا گیا جیسے محمد کی بیٹی کو لوگوں نے مارا ہے. زندگی میں بھی مارتے رہے، آج بھی قبر پہ اللہ اکبر تازیانے لے کے لاٹھیاں لے کے اللہ اکبر کھڑے سپاہی اگر بکی جائے خدا آپ کو بکی لے جائے. حسین کی ماں کی غربت دیکھ کے بکی میں پرسہ
کرے. اللہ اکبر. یا صاحب زمان مولا جلد تشریف لے آئے. ہم آپ کو دادی کے قبر میں کھڑے گے, آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ پیش کرے. آج کمل سیدہ بس ایک روایت سنے. اللہ اکبر. آپ کے گریے کے لیے کافی رہے گی. کتاب والا لکھتا ہے جب حشر کا میدان سجے گا نا, اللہ اکبر, غربت بطول کا اندازہ کیجئے گا اس روایت سے. جب حشر کا میدان سجے گا نا, ایک منادی ندا کرے گا, یا اہل محشر خضو ابصارکم. اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکاؤ, میری بطول آ رہی ہے. آواز مصطفیٰ جی, پروردگارا میری تو بیٹی ہے زہرا, کیا میں بھی آنکھوں کو بند کر دوں؟ آواز توحید آئے گی, ہاں میرے حبیب, جس رنگ میں میری بطول آ رہی ہے مصطفیٰ آپ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. آج رکھو اللہ سیدہ اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے ماتمی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہائے کر لینا اس روایت پہ. کتاب والا لکھتا ہے خالی ہاتھ نہیں آئے گی بطول, بلکہ بطول کے دونوں ہاتھوں پہ دو کمسن بچوں کے لاشیں ہوں گے. آواز آئے گی, فاطمہ یہ کن بچوں کے لاشیں؟ رو کے کہے گی, ایک میرے حسین کا اصغر, ایک میرا محسن. بتا میرے اصغر کا کیا قصور, مالک بتا میرے محسن کا کیا قصور. آج رکھم اللہ سیدہ ازادارو. کتاب والا لکھتا ہے بلہ جیسے کتاب میں روایت ہے, ویسے نہیں پڑھا, اشارہ کر رہا ہوں, جو رو سکتا ہے وہ ماتم کر لینا. اللہ اکبر. صاحب کتاب لکھتا ہے, اللہ اکبر, جب نبی کے سامنے سے بیٹی گزرے گی نا, اللہ کے رسول سر اٹھائیں گے, اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نبی کی چیخ نکلے گی, میری بیٹی, میری شہزادی, میری لاڈلی, یہ تیرے چہرے پہ نشان کے سائے. بطول کی آواز آئے گی, بابا, بابا میں کیا بتاؤں, تیرے بعد امتیوں کا ہاتھ اٹھا تھا. ماتمیوں کتاب والا لکھتا ہے یہ سننا ہوگا, اللہ کے نبی زمین پہ گر پڑیں گے, رو کے کہیں گے, میرے اللہ کجا امتیوں کے ہاتھ, کجا میری بطول کا چہرہ. میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے تماچا لگتے نہیں دیکھا, آپ نے فقط نشان دیکھا, آپ سے برداشت نہیں ہوا. میں قربان سجاد کے حوصلوں پہ, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے اسکلان, اسکلان سے شام, کبھی شمر سکینہ کو تماچے مارتا, کبھی خولی سکینہ کو تماچے مارتا. یا سجاد تڑپ جاتے, آیا کرو, تمہارے ہاتھ میری بہن کے چہرے سے بڑے. ظالم میری سکینہ کا چہرہ زخمی, ظالم میری سکینہ کا لہو جاری, میری کم سز بہن, میری زخمی بہن. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما مغفور کے والد صاحب اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین دنیا سے گزرے, ان کی روح کو ارسال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن